بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حیات النبی کا عقیدہ اور شرک۔ نبی اکرم کی وفات پر سب سے پہلے جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا وہ یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی یا نہیں۔ آخر یہ مسئلہ کیسے نہ اٹھتا جبکہ موت کے بعد دنیاوی زندگی کا عقیدہ ہی تو شرک کی جڑ ہے۔ شکر ہے کہ اسی وقت اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا اور صحابہ کرام کے اجماع بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کے بعد کہ جو محمد کا پجاری تھا اس کو معلوم ہو کہ محمد کو تو موت آ گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور میں کلالہ کے مسئلے کے بارے میں پوری تفصیل دریافت نہ کر سکا۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اپنی خبر میں زندہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے یعنی جو حیات النبی کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی الحی دوسرے الحی بھی تراش لیے، یعنی الحی والقیوم تو صرف اللہ ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے جانے والا سمجھا تو وہ بھی الحی ہو گئے اور ان کی بات نہ مانی۔ صحابہ کرام اپنے نبی پر جان چھڑکتے تھے، اگر ان کو خیال تک ہوتا کہ ان کے نبی زندہ جاوید ہیں تو وہ کبھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے، نہ اپنے نبی کی تجہیز و تکفین کرتے، نہ ان کو خبر میں اتارتے، نہ اتحاد کی ضرورت پیش آتی اور رجال کی جان بین اور احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی۔ جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی تو خبر نبی پر پہنچ کر دریافت کر لیتے، ابو بکر کے موقع پر وہاں سے رہنمائی حاصل کر لیتے۔ ایسا ہوا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد دین کے ماہروں نے اپنا پیشہ چمکانے کے لیے ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گرد ایک عظیم الشان دیو مالا کا تانا بانا بن دیا۔ پھر اسلامی شہر کاشی و مترا وجود میں آئے، اور جیسے لاہور اور اجمیر ہے، اور مسلمان گنیشوں اور مولیوں نے جنم لیا۔ کھڑے پتھروں کی جگہ پڑے پتھروں نے خبر کی شکل میں اپنے استحان بنا لیے، اور درشن کا نام بدل کر زیارت رکھا، پرنام کی جگہ سلام نے لے لی، ڈنڈبت نے سجدہ تعظیم کا جامہ پہن لیا، پھیروں کی جگہ طواف ہونے لگا، پرشاد تبرک بن گیا، بھجن نے قوالی کا روپ دھار لیا، اور یہ موجودہ دین وجود میں آیا۔ پھر ہزاروں قیدی بنے، لاکھوں کی عصمتیں برباد ہوئیں، لاتعداد لاشیں تڑپے، نوجوانوں کا خون چوس کر یہ دھرتی سیراب ہوئی، مگر اس نئے دین کی بہاروں کا ایک پھول نہ کم لہایا، نہ خراب نہ ہوا۔ خبر میں مردے کے زندہ ہو جانے کا عقیدہ ہی تو خبر پرستی کی جڑ ہے۔ پہلے نبی کو خبر میں زندہ کیا گیا، پھر اوروں کو، اور انجام یہ ہوا کہ ہر گلی کوچے میں اللہ کے گھر کی طرح نقلی کعبے بنا لیے گئے، اور اس کے نام پر ان کا حج ہونے لگا اور خلقت ان پر ٹوٹ پڑی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر پر میلہ لگانے سے امت کو اپنی زندگی میں ہی منع فرما دیا تھا۔